بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى والمشركين. وقال عليه السلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندیاں اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے احکام پورے کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے دشمنوں سے دور رہیں۔ جیسے اسلام پہ چلنا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، ایسے ہی اس کے دشمنوں سے دور رہنا، اس کے دشمنوں سے قطع تعلق کرنا، اس کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ بھی اللہ کا مطالبہ ہے۔ جیسے ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے، میرا بیٹا میری فرما برداری کرے، میرا بیٹا میری اطاعت کرے، ایسے ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جن سے میری لڑائی ہے ان سے اس کی بھی لڑائی ہونی چاہیے۔ بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑا خدمت گزار ہے، ہر کام کہنے سے پہلے کر لیتا ہے، لیکن چپکے چپکے باپ کے دشمنوں سے بھی تعلقات رکھتا ہے، تو باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں رہے گی، اور باپ کو اس پہ غصہ آئے گا اور باپ اس سے ناراض ہوگا۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا صرف اطاعت نہیں ہے، بلکہ محبت کا تقاضا دشمنوں سے قطع تعلقی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، ان چاروں کے بارے میں یہ چاروں آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان سے دوستی کرے اس سے میری دوستی ہے، جو ان سے دشمنی کرے میری اس سے جنگ ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی مانی جائے، اور اس کے دشمنوں سے نفرت کی جائے، اس کے دشمنوں سے قطع تعلقی کی جائے، اور ان کے دشمنوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے عطا کرے، اللہ کے لیے نہ دے، اس کا ایمان کامل ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ کے لیے محبت تو کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے بغض نہیں رکھتا، اس کا ایمان آدھا ہے، پورا نہیں ہے۔ اللہ سے پیار کرنا، اللہ والوں سے پیار کرنا جیسے یہ ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا، ان سے دور رہنا، یہ بھی ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ اگر یہ جزو نہ ہو تو ایمان ادھورا ہے، ایمان ناقص ہے، اور یہ ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے ایمان سے محروم ہو جانے کے، ایمان کے سلب ہو جانے کے اسباب جمع کیے ہیں۔ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے مسلمان سے اللہ مرتے وقت کلمہ چھین لیتا ہے؟ ایسے کون سے اسباب ہیں؟ وہ علماء نے جمع کیے ہیں احادیث سے، قرآن پاک کی آیات سے، انہوں نے وہ اسباب جمع کیے ہیں۔ ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جوڑ بٹھانا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگانا، اللہ کے دشمنوں کے پاس آنا جانا رکھنا اور ان سے گہرے تعلقات قائم کرنا، یہ بھی ایمان کے چھن جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، سبھی کے لیے رحمت تھے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت تھے، کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کو اس کا بڑا اہتمام تھا کہ آپ کبھی بھی کفار سے قلبی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس میں ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک جنازے میں آپ شریک ہوئے تو آپ قبر تک چلے گئے جنازے کے ساتھ، اور آپ کھڑے رہے جب تک کہ جنازہ کندھوں سے اتارا جائے اور قبر میں اتارا جائے، تب تک آپ کھڑے رہے۔ ایک یہودی آیا، کہنے لگا محمد، ہم بھی جب تک جنازہ کندھوں سے اتار نہ لیا جائے ہم بھی کھڑے رہتے ہیں۔ آپ جو کھڑے ہوئے نا، ہمارا طریقہ بھی یہی ہے، اور ہمیں اچھا یہ سنتے ہی آپ فوراً بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا میں وہ نہیں کروں گا جو تم کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، النصارہ اور یہود کی مخالفت کرو، کبھی بھی ان کے مطابق مت چلو۔ حالانکہ آپ کھڑے رہتے تو کیا تھا؟ مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینے آئے تو مدینے میں انصار بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہاں کے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا جی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور 10 محرم کو فرعون کو غرق کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل یعنی ہمیں فرعون سے اور سمندر سے نجات دی گئی، اس وجہ سے ہم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق تو تم سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا لیکن تم ایک نہ رکھنا، کہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے، تم ایک اور بھی رکھو، یا 9 رکھو، 9 محرم کا رکھو، یا 11 محرم کا رکھو، تاکہ ان سے مشابہت ہو۔ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے بھی دشمنی کی جائے، یہ محبت کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اس بات سے مسلمانوں کو منع فرما چکے ہیں
کہ یہود اور نصارہ سے کبھی تعلق نہ بنانا، یہود اور نصارہ سے کبھی تعلق نہ بنانا، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ امام حسین کا جو واقعہ کربلا میں پیش آیا، شاید آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ امام حسین کا جو واقعہ کربلا میں پیش آیا، اس کا جو اصل سبب بنا، اس کی جو اصل وجہ بنا، وہ شخص عیسائی تھا۔ اس کا نام سرجون تھا، سرجون، اور وہ یزید کا بڑا گہرا آدمی تھا، یزید کے بہت قریب تھا، یزید کے بہت قریب تھا۔ اس نے مشورہ دیا یزید کو کہ حسین نکلا ہے کوفہ کے لیے اور کوفہ والوں نے اسے بلایا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ حسین سے تیری جان چھوٹ جائے اور حسین کے شر سے تو محفوظ ہو جائے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بصرہ اور کوفہ ان دونوں کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا دو، اس لیے کہ میں اسے جانتا ہوں، وہ اہل بیت کے بارے میں بڑا سخت آدمی ہے، اس لیے اگر تم نے اس کو مقرر کر لیا تو وہ کبھی اس کی رعایت نہیں کرے گا، یا تو اسے پکڑ کے گرفتار کرے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ یہ سرجون نے مشورہ دیا جو کہ عیسائی تھا، اور یزید نے اس کے کہنے پہ عمل کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو مکے، کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنایا، اور ابن زیاد نے شمر کو مقرر کیا جس نے آ کے ساری خباثت مچائی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الکفر ملت واحدہ، سارے کافر آپس میں ایک ہیں، یہ آپس میں بے شک لڑے ہوئے ہوں لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ یہ ایک ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ساری تاریخ بھری پڑی ملے گی اس بات سے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں کتنی شدید جنگیں ہوئی ہیں۔ یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن عیسائی ہیں، عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ان کو خدا کہتے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سولی نہیں چڑھایا، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہودی ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں سگے بھائی بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں آج غزہ میں امت مسلمہ پہ کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا کیا ان پہ قیامتیں برپا ہیں، اور کیا کیا ان کے ہاں کربلائیں روزانہ قائم ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے والا اسرائیل ہے جو کہ یہودی ہے، اور اس کا سب سے بڑا حامی امریکہ ہے جو عیسائی ہے۔ یہ آپس میں دونوں ایک ہو گئے حالانکہ آپس میں دشمن ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پابند کیا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان کے قریب نہیں ہونا، ان سے دوستی یاری نہیں لگانی، ان سے قلبی تعلقات قائم نہیں کرنے، کبھی ان سے ہمدردی خیر خواہی کی توقع نہیں رکھنی۔ دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ کتنی واضح آیت ہے، اے ایمان والو کبھی یہودیوں عیسائیوں سے یاری نہ لگانا، کبھی ان سے دوستی نہ کرنا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اے ایمان والو، یہودیوں عیسائیوں کو کبھی دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے خلاف آپس میں دوست بن جائیں گے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں، ان میں سے ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ان سے دوستی لگائے وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہود اور نصارہ سے یاریاں لگانے والے ہدایت سے، ایمان سے، کلمے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نا، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ہو گیا اشارہ۔ دوسرا اشارہ، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے جو کفار سے یاریاں لگاتے ہیں، کفار کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، کفار کے ساتھ جوڑ بٹھاتے ہیں، یہ ظالم ہے، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، ایمان نہیں دے گا اللہ انہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس فقیر کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی نیکی اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی نیکی اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے چوٹی کے عالم اور ولیوں کی جماعت کے امام تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے مشینی کپڑا پہن لیا۔ کون سا کپڑا پہن لیا؟ ایک کپڑا ہوتا ہے مشینی، ایک ہوتا ہے کھڈی کا بنا ہوا، جیسے کھدڑ کھڈی میں بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے مشینی کپڑا پہن لیا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے سہارنپور جا رہے تھے، آگے جا رہے تھے، سہارنپور سے گزر ہوا تو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سے ملنے آ گئے۔ فرماتے ہیں جب میرے سامنے آئے اور مجھے دیکھا کہ میں نے مشینی کپڑا پہنا ہوا ہے تو نہ سلام نہ علیک نہ سلیک، میرے گریبان کو پکڑا اور سارے گریبان کو زور دے کے میرے دامن تک اسے پھاڑ دیا۔ فرمانے لگے مولوی صاحب توبہ کرو کہ انگریز کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا۔ کیونکہ اس زمانے میں ساری ٹیکسٹائل ملیں وہ انگریز کی تھیں، کھڈیاں مسلمانوں کی تھیں، ہاتھ پہ جو کپڑا بنایا جاتا تھا وہ مسلمان بناتے تھے، اور جو ٹیکسٹائل ملیں تھیں، وہ کارخانے جہاں کپڑا بنتا تھا وہ انگریزوں کی تھیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں اس دن سے لے کے میں نے کبھی مشینی کپڑا نہیں پہنا۔ ہمارے حاجی صاحب نے مولانا جمشید صاحب نے ساری زندگی کبھی بازو میں گھڑی نہیں پہنی، ساری زندگی کبھی بازو میں گھڑی نہیں پہنی، اور جو پہنتا تھا اس سے بہت ناراض ہوتے تھے، اس وجہ سے کہ سب سے پہلے بر صغیر میں بازو میں گھڑی پہن کر انگریز آیا تھا۔ ساری زندگی گھڑی نہیں پہنی۔ مدرسے کے ایک طالب علم نے گھڑی پہنی ہے، ہم چلے سے واپس آئے تو سارے طلباء کی کارگزاری ہو رہی تھی، جماعتیں کارگزاری سناتی ہیں نا، کارگزاری چل رہی تھی، کارگزاری سن رہے تھے مولانا جمشید صاحب۔
تو ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، جماعت کے ایک ساتھی نے جو ملیشیا کا تھا اس نے کھڑے ہو کے کارگزاری سنائی، مدرسے کا طالب علم تھا، ملیشیا کا تھا، اس نے کھڑے ہو کے کارگزاری سنائی۔ اللہ کی شان، اس نے گھڑی پہنی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا کہ مولانا ناراض ہوتے ہیں، وہ چھپانا بھول گیا، گھڑی اس کی ظاہر ہو گئی۔ جب مولانا جمشید صاحب نے اس کے بازو میں گھڑی دیکھی تو مولانا نے عجیب بات فرمائی، اتنی سخت بات اللہ نے، اتنی سخت بات مولانا جمشید صاحب کی زبان سے ہم نے ساری زندگی نہیں سنی۔ جب اس کے بازو میں گھڑی دیکھی تو مولانا فرمانے لگے نکال دو اس کو مدرسے سے، اسے قرآن پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، اسے حدیث پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، اسے فقہ پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اتنی سخت بات، یہ 3 جملے فرمائے، اسے قرآن پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، اسے حدیث پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، اسے فقہ پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، نکال دو اس کو۔ اور نکال دیا اس کو مدرسے سے، ملیشیا کا رہنے والا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، چونکہ ہمارے بہت سے بزرگ پہنتے ہیں ابھی، میں ان کا مزاج بتا رہا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کتنے سخت تھے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیان کرتے کرتے جب یہود اور نصارہ کا تذکرہ آتا اتنے جلال میں آ جاتے کہ ان کی پگڑی ٹیڑھی ہو جاتی تھی، پگڑی پیچھے کو چلی جاتی ہے، اتنے جوش اور جذبے اور جلال میں آ جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، جس شخص نے آپ کے گھر پر پیٹرول چھڑک کے اسے آگ لگائی ہو، آپ کے بچوں کو بکری کے بچے کی طرح ہاتھوں سے چھری کے ذریعے ذبح کیا ہو، آپ کے ماں باپ کو اس نے سولی چڑھایا ہو، کبھی اس سے محبت کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ بتائیے، آپ سوچ سکتے ہیں اسے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اسے؟ اس سے محبت کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ بس یہی تھا کہ یہ یہود اور نصارہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کو شہید کرنے کی سازشیں کی، یہ یہود اور نصارہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں 2 دھڑے بنائے۔ مسلمانوں کو تقسیم، شیعہ سنی کی تقسیم کس نے کی؟ یہود نے کی۔ بریلوی دیوبندی کی تقسیم کس نے کی؟ یہود، عیسائیوں نے کی۔ یہ عیسائیوں نے کی ہے، یہ تو آپس میں ایک ہیں۔ شیعہ سنی کی تفریق یہود نے کی، دیوبندی بریلوی کی تفریق، اہل حدیث مقلد اور غیر مقلد کی جو تقسیم ہوئی، تفریق ہوئی، یہ عیسائیوں نے کی۔ ہماری عورتوں کو بے پرد انہوں نے کیا، ہمارے نوجوانوں کو زانی شرابی انہوں نے بنایا، ہمارے نوجوانوں کو رقص اور سرود کا عادی انہوں نے بنایا، ان کو شراب اور زنا کا عادی انہوں نے بنایا۔ ساری زندگی کی ہمارے نبی کی محنت پہ پانی انہوں نے پھیرا۔ ہم ان کے ساتھ کیسے دوستی لگائیں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جو ان کا دوست ہے وہ انہی میں سے ہے۔ قرآن کا فتویٰ ہے، کسی مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں، یہ کسی شیخ الاسلام کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ان میں سے ہے، اور یہ ظالم ہے، اللہ ظالم کو ہدایت کبھی نہیں دے گا۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے حکمران اسے نہیں سمجھتے، ہمارے سیاستدان اسے نہیں سمجھتے۔ انہوں نے قرضے بھی ان سے ہی لینے ہیں، دوستی بھی انہی سے لگانی ہے، حکومتوں کے مشورے بھی ان سے کرنے۔ بتائیے اللہ کتنا ناراض ہوگا ان سے۔ جس ملک کی معیشت یہود اور نصارہ کے سہارے چل رہی ہو، یہود اور نصارہ کے مشورے سے چل رہی ہو، بتائیے وہ ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔
جہاں اللہ والوں سے محبت کے اظہار کا حکم ہے، اہل بیت سے محبت کے اظہار کا حکم ہے، صحابہ سے محبت کے اظہار کا حکم ہے، وہیں اللہ پاک کے دشمنوں سے اعلان جنگ اور دشمنی اور بغض اور نفرت کے اظہار کا بھی حکم ہے۔ ہاں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں یہود اور نصارہ کی نفرت نہیں ہے اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ مسلمان سے محبت کرنی ہے، مسلمان سے تعلق رکھنا ہے، مسلمان کی مدد کرنی ہے، مسلمان کے دکھ میں دکھی ہونا، مسلمان کی خوشی میں خوش ہونا، مسلمان کے اچھے حالات کو دیکھ کے خوش ہونا، مسلمان پہ پریشانی آئے تو پریشان ہونا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے کفار کے ساتھ دشمنی کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج امت مسلمہ اتنی بے حس ہو گئی ہے کچھ نہ پوچھو، پتھر بھی شاید کبھی نرم پڑ جائے۔ امت مسلمہ نے گناہ کر کر کے کفار کے ساتھ یاریاں لگا لگا کے اپنا وہ حشر کر دیا ہے کہ اتنا بڑا حال امت مسلمہ پہ آیا ہوا ہے، اتنی بڑی پریشانی امت مسلمہ پہ آئی ہوئی ہے، ان کے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگ رہی، یہ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور گپے بھی لگا رہے ہیں، لطیفے بھی شیئر کر رہے ہیں، ان کے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگ رہی۔ سالگرہ بھی منا رہے ہیں، برسیاں بھی منا رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، اور احساس نہیں ہے کہ امت مسلمہ پہ پریشانی ہے، ان پہ کتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کا کفر ایک بستی کو مٹانے کے در پہ ہے۔ بستی ہے نا، غزہ بستی ہے، چھوٹی سی ایک شہر ہے۔ ساری دنیا کا کفر، افغانستان تو ایک ملک تھا اور اسے پاکستان کی سپورٹ تھی، افواج پاکستان کی سپورٹ تھی، اس کے پڑوس میں پاکستان کی عوام جیسی عوام تھی، پاکستان کی فوج جیسی فوج تھی، جبکہ دنیا کا کفر یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور تھا۔ اور غزہ وہ تو اسرائیل کے ساتھ یوں ملا ہوا ہے، دیوار بھی نہیں ہے بیچ میں، دیوار بھی نہیں ہے بیچ میں، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف منافق مصر ہے، مصر منافق ہے جو اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایک بستی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اسرائیل میں گھس سکتے ہیں، نہ مصر میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ سمندر میں جا سکتے ہیں۔ چاروں طرف سے ایک چھوٹا سا طبقہ، ایک چھوٹی سی جماعت، ایک کمزور سی جماعت ہر طرف سے کفار کے نرغے میں آئی ہوئی ہے، اور ساری دنیا کا کفر ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور یہ سب مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ترکی سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کا محتاج سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے بگاڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے ہم امتی ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں،
ہم ہندی نہیں، سندھی نہیں، پنجابی نہیں، پٹھان نہیں، بلوچ نہیں، بلوچ نہیں، بروہی نہیں، سرائکی نہیں، ہم ترکی نہیں، عربی نہیں، اجمی نہیں، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو امتی سمجھتے تو کبھی بھی ہم اس کو برداشت نہ کرتے۔ ہمارے حکمران تو مجبور ہیں ان کے سامنے کہ انہی سے انہوں نے قرضے لینے، عوام تو مجبور نہیں ہے نا، عوام سڑکوں پہ نہیں آ سکتی، عوام شور نہیں مچا سکتی، عوام ان کی معیشت کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ اگر پورے ملک کی دکانیں اسرائیلی اور امریکی مصنوعات سے خالی ہو جائیں، خدائے پاک کی قسم آج اسرائیل اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، اور آج اسرائیل صلح پہ تیار ہو جائے گا، آج اسرائیل کے ہوش اڑ جائیں گے اور اسے دن دہاڑے تارے نظر آنے لگ جائیں گے۔ اگر صرف ایک چھوٹا سا خطہ پاکستان اگر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے اور ان کی مصنوعات سے ان کی مصنوعات کو واپس کرے اور اپنی دکانوں کو ان سے پاک کرے، تو ساری دنیا کا کفر ان کے سامنے جھک سکتا ہے، سر نگوں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں پیپسی کے مزے بھی چاہیے، کوک کے مزے بھی چاہیے، نیسلے کے مزے بھی چاہیے، اور ہمیں ان کی چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ کے ایف سی کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں، ان پیزوں شیزوں کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں۔ کتنی بڑی سنگ دلی کی بات ہے۔ وہ تمام دکانیں جنہوں نے اپنی دکانوں پہ اسرائیلی اور امریکی مصنوعات رکھی ہوئی ہیں اور وہ اسے بیچ رہے ہیں، ان سب نے اپنی دکانوں پہ اسرائیل کی ایڈ کے لیے، اسرائیل کی حمایت اور مدد اور چندے کے لیے باکس رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، کہیں بکسا، چھوٹے چھوٹے بکسے رکھے ہوتے دکانداروں نے، کہیں مدنی چندہ اور کہیں کسی اور نام سے چندے کے باکس رکھے ہوتے۔ وہ سارے دکاندار جو اسرائیلی مصنوعات بیچ رہے ہیں، امریکی مصنوعات بیچ رہے ہیں، ان سب نے اسرائیل کے لیے چندے اور اسرائیل کی ایڈ کے لیے اور اسرائیل کے چندے اور مدد کے لیے وہاں باکس رکھے ہوئے ہیں، جمع کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم اسرائیل کے دشمن ہیں۔ اس کا اظہار ایمان کا فریضہ ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہم امریکہ کے دشمن ہیں، امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ کوئی جوڑ نہیں ہمارا اور ان کا۔ اس کو کہتے ہیں غیرت اسلامی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیرت اسلامی۔ ہاں، ایک ہوتی ہے، ایک غیرتیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کی بیوی کی طرف دیکھے تو یہ بھی ایک غیرت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے نا، میری بیوی کو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی، آنکھیں نکال دوں گا تیری، تو میری بیوی کو دیکھ رہا ہے، یہ غیرت ہے۔ یہ غیرت تقاضا ہے ازدواجی رشتے کا۔ ایک اور غیرت ہے، آپ کے سامنے آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ لے، آپ برداشت کر لیں گے برداشت؟ تو اس وقت آپ کا آپے سے باہر آ جانا، چاہے آپ باپ کے نافرمان ہو، چاہے آپ باپ کی نہ مانتے ہوں، چاہے آپ بدتمیز، بد اخلاق اور بے ادب ہوں، لیکن جب کسی اور کا ہاتھ آپ کے باپ کے گریبان پہ جائے گا، آپ آپے سے باہر آ جائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ غیرت تقاضا ہے ولادت کے رشتے کا، کہ وہ آپ کا باپ ہے، آپ اس کے بیٹے ہیں۔
اللہ کا بندہ ہونے، حضور کا امتی ہونے سے جو رشتہ بنتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر قید ہوئے، رشتہ دار تھے سارے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بٹھایا اور فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے، چونکہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی قیدی نہیں ہوا تھا، یہ پہلی جنگ ہوئی تھی، 70 آدمی قید ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اپنے ہیں تو اپنے نا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہا جی جو جس کا رشتہ دار ہے اس کا رشتہ دار اس کو پکڑائیں تاکہ اپنے ہاتھ سے اپنے باپ، بیٹے، ماموں، چچا جو بھی رشتہ دار ہے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹے اور اللہ کو دکھائے ہم کسی کے نہیں، ہم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی پہ چونکہ رحمت غالب تھی، رحمت للعالمین تھے، تو آپ کو یہ حضرت عمر کی رائے اچھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے، جنہوں نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی بھی کرے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان سارے کافروں کو تباہ و برباد کر کے زمین کو ان سے پاک کر۔ لیکن ہمارے نبی نے فیصلہ کیا حضرت ابو بکر کی رائے پہ، فرمایا فدیہ دے دو، سارے آزاد ہو گئے۔ اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق حضرت اللہ کے نبی آپس میں بیٹھے ہوئے، حضرت عمر پیچھے سے آئے، آ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی تو بتائیں، رونے کی بات ہے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ روں۔ آپ نے فرمایا عمر کل جو ہمارا مشورہ ہوا تھا نا کہ قیدیوں کو کیا کیا جائے، ابو بکر نے کہا تھا فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، تیری رائے تھی کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، تو ابھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ اللہ کی رائے بھی وہی تھی جو عمر کی رائے تھی، اللہ کی چاہت بھی وہی تھی جو عمر کی چاہت تھی۔ فرمایا عمر ہمارے اس فیصلے پہ اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ قریب تھا کہ عذاب اتر آتا، لیکن چونکہ مشورے سے ہوا تھا اس لیے اللہ نے اس کو موقوف کر دیا مشورے کی وجہ سے، ورنہ اللہ کی منشا بھی وہی تھی جو تیری منشا تھی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں سارے رشتے ختم، صرف میرا رشتہ اور وہ جو میری وجہ سے ہو۔ اللہ کا حکم ہے باپ کی خدمت کرو، باپ کا رشتہ باقی رہنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے ماں کی خدمت کرو، ماں کا رشتہ باقی رہنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں سب کا حق ادا کرو، یہ رشتے باقی رہنے چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کفار سے کوئی تعلق نہیں، یہود اور نصارہ سے کوئی رشتہ نہیں، تو بس کیا ضرورت ہے ان رشتوں کی، کیا ضرورت ہے ان تعلقات کی؟ رشتہ صرف اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ان سے جو اللہ رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ کانپ جاتا ہے آدمی ان لفظوں کو پڑھ کے، جو ان سے دوستی لگائے وہ انہی میں سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کلام اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں، کتنے اللہ غصے میں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ جو تم، اچھا یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ صحابہ سے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔
اولین مخاطب تو صحابہ ہے نا، صحابہ سے کہا جا رہا ہے تم میں سے جس نے ان کے ساتھ یاری لگائی تو میں اس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دوں گا۔ آج امت مسلمہ غیر شعوری طریقے پر یہود اور نصارہ سے یاری لگائے ہوئے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ کوک پی کر ہم ان سے یاری لگا رہے ہیں، پیپسی پی کر ہم ان سے یاری لگا رہے ہیں، ان کی مصنوعات کو استعمال کر کے ہم ان سے یاری لگا رہے ہیں۔ شعور ہی نہیں اس کا۔ جب آپ ان کی چیزیں بیچ رہے ہیں اور ان کو اس کا نفع دے رہے ہیں تو آپ تو ان کو کما کے کھلا رہے ہیں، آپ تو ان کے کماؤ پوت بن گئے، آپ تو ان کے ایجنٹ بن گئے۔ دوائیوں کی کمپنیاں ہوتی ہیں نا، دواؤں کی کمپنیاں ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے لوگ مقرر کرتے ہیں جو بریف کیس لے کے ایک ایک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس کو فضائل سناتے ہیں، اس دوائی کو لکھو، آپ کو فریج بھی دیں گے، کار بھی دیں گے، بائک بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ چنانچہ ڈاکٹر ان کے فضائل سن کے پھر مریضوں کو ضرورت ہو نہ ہو ان کی دوائیاں لکھ کے دیتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر اس کمپنی کا ایجنٹ ہے، وہ ان کو کما کے کھلا رہا ہے اور ان سے گاڑی لے رہا ہے، ان سے موٹر سائیکل لے رہا ہے، ان سے ٹی وی لے رہا ہے، ان سے موبائل لے رہا ہے، ان سے بائک لے رہا ہے۔ میرے دوستو، جس زمانے میں آپ ہم چل رہے ہیں یہ آزمائش کا زمانہ ہے۔ ہم یوں نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے چل رہی ہے گاڑی چلنے دو یار، اتنی سختی نہ کرو، یوں نہ سمجھیں، ایسے نہ ہو کہ آخر میں پھر آپ روئیں اور پھر اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا۔ ہر زمانے میں آزمائش ہوتی ہے، کسی زمانے کی آزمائش کوئی ہوتی ہے، کسی زمانے کی آزمائش کوئی ہوتی ہے، کسی زمانے کی آزمائش کوئی ہوتی ہے۔ اس زمانے کی آزمائش ہے یہ کہ آپ کفار سے بائیکاٹ کریں، یہود اور نصارہ سے دشمنی کا اظہار کریں اور امت مسلمہ کا ساتھ دیں۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملے گا، صرف گشتیں کرنے سے اللہ نہیں ملے گا، صرف مدرسوں میں پڑھنے سے اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس گھاٹی سے گزرنا ضروری ہے کہ آپ اس کے دشمنوں سے دشمنی کریں، آپ اس کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کریں۔ اس گھاٹی سے گزرنا ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ والی جنگ ہر مسلمان کر سکتا ہے، یہ والی امداد ہر مسلمان کر سکتا ہے، یہ والی امداد غزہ کی ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ آپ یہاں سے کوئی ہیلا کر کے غزہ میں داخل ہو کر ان کے فوجیوں پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے فوجیوں کی جو آمدن ہے اس کو بند کروائیں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اہل غزہ جو امت مسلمہ کا سب سے زیادہ پاکیزہ حصہ ہے،
یہ امت مسلمہ کا سب سے زیادہ کیا ہے؟ سب بتائیں۔ پاکیزہ حصہ ہے۔ اہل غزہ امام حسین کی اولاد ہیں، اہل غزہ امام حسن کی اولاد ہیں، اہل غزہ صحابہ کی اولاد ہیں، اہل غزہ مہاجرین اور انصار کی اولادیں ہیں، ٹوٹل سب کے سب۔ اہل غزہ قبلہ اول کے پڑوسی ہیں، اہل غزہ حضرت ابراہیم کی سرزمین کے باشندے ہیں، اہل غزہ مسجد اقصی کے پہرے دار ہیں، اہل غزہ قبلہ اول کے پہرے دار ہیں، اہل غزہ بیت المقدس کے پروانے ہیں، پروانے۔ نسلوں کی نسلیں انہوں نے قربان کر دیں، لیکن وہ مسجد اقصی کے بارے میں کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہیں پروانے کے نہیں؟ ہیں پروانے کے نہیں؟ ہم اس جگہ ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کب کی مسجد اقصی بیچ چکے ہوتے، مسجد اقصی بیچ کے پتہ نہیں کتنی پراپرٹیاں بنا چکے ہوتے، پتہ نہیں کتنے بنگلے بنا چکے ہوتے، پتہ نہیں کتنے ڈالر کما چکے ہوتے۔ یہ وہ اہل غزہ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، جن کو اللہ نے تقوی کی دولت دی ہے، جن کو اللہ نے اپنی محبت دی ہے، اپنے نبی کی محبت دی ہے، اسلام کی حمیت اور غیرت اور جذبہ دیا ہے، جنہوں نے بچے بھی قربان کر دیے، پوتے بھی قربان کر دیے، پوتیاں بھی قربان کر دیں، دو دو نسلیں ایک ایک آدمی کی قربان ہو گئی ہیں۔ لیکن اب بھی وہ کہہ رہا ہے یہ تو 2 نسلیں تھیں، 10 نسلیں بھی ہے تو وہ بھی قربان کر دوں، لیکن مسجد اقصی اور بیت المقدس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں نے تو آج ایک بچی کی انٹرویو سنا، ایک اینکر بچی سے کہتا ہے آپ اسرائیل کے لیے کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں؟ چھوٹی بچی 8 سال کی ہے، 8 یا 9 سال کی بچی ہے۔ میں کیا بتاؤں اس کے کیا الفاظ ہیں، اس کے کیا جذبات ہیں۔ میں صبح سے رو رو کے میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ آٹھ 9 سال کی بچی ایسے للکار کے بول رہی ہے جیسے کہ خالد بن ولید کی روح اس میں حلول کر گئی ہے۔ اس کے اذان، اس کے الفاظ، اس کی فصاحت، اس کا جذبہ، اس کی للکار ایسی ہے کچھ نہ پوچھو۔ بھول جائیں گے آپ طالبان کے جذبات کو، بھول جائیں گے آپ افغانستان کے جذبات کو، جو اس 8-9 سال کی بچی کے جذبات ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کا لہجہ ہے، جو اس کی للکار ہے۔ اہل غزہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خالص لوگ ہیں، یہ امت کا بہترین طبقہ ہے، یہ امت کی کریم ہے، یہ اللہ کے سچے عاشق ہیں، یہ اللہ کے سچے مجنوں ہیں۔ ہمیں کھیر والے مجنوں، کھیر والے، جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تب تک اللہ اللہ، جب کھانا پینا بند پھر اللہ بھول جاتا ہے۔ یہ سچے مجنون ہیں،
یہ سچے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق، اللہ کے نبی کے، اور چھوٹے سے لے کے بڑا سب کے سب۔ پتہ نہیں کس خمیر کے بنے ہوئے ہیں۔ اسماعیل بنیا حماس کا جو ترجمان ہے، اس کے 3 بیٹے اور پوتے ایک ساتھ شہید کر دیے گئے، اور وہ خوش بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا کیا ہوا؟ میرے تو پتہ نہیں بچے کب سے شہید ہو رہے ہیں، وہ جو شہید ہوئے وہ بھی تو میرے بچے ہی تھے۔ اس کی بیوی ہسپتال میں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ اللہ کے نام پہ قربان ہوئے، اللہ کا شکر ہے میں شہیدوں کی ماں ہوں۔ 3 جوان بیٹے اور ان بچوں کے بچے، پوتے پوتیاں بھی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہاں انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ مہاجرین اولین اور انصار وہ اور جو ان کے نقش قدم پر چلے، انہی جیسے بن کے چلے، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ تو اہل غزہ کے لیے دعائیں کریں، دعاؤں سے ان کی مدد کریں، پیسے کے ذریعے ان کی مدد کریں، اور ان کے دشمن کی معیشت کو تباہ کرنے کے ذریعے ان کی مدد کریں، ان کے دشمن کی مصنوعات سے شدید بائیکاٹ کر کے ان کی مدد کریں۔ یہ سب ان سے محبت کا انداز ہے، یہ سب ان سے محبت کی صورتیں ہیں۔ میرے ایک پیر بھائی ہیں، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ہم دونوں کا شیخ ایک ہے۔ گزشتہ رات ان کو، پچھلی رات ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی۔ کتنی دفعہ؟ پہلے زیارت ہوئی، اٹھے تو 2 بج رہے تھے، پھر سوئے، پھر حضور کی زیارت ہوئی، اور دونوں دفعہ کی زیارتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کے کچھ بزرگوں کا نام لے کے فرمایا ان سب سے کہو، عرب عجم کے تمام علماء مشائخ سے کہو، جو یہ اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں کرتا وہ میری امت سے نہیں ہے، اور قیامت کے دن میری شفاعت سے یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ یہ پچھلی رات کی بات ہے، اور میرے پیر بھائی ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی زیارت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا، 3 دفعہ جو اسرائیلی امریکی مصنوعات سے بائیکاٹ نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، قیامت کے دن اللہ اسے میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کریں، نفرت کا اظہار کریں، ہم کہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ اب یہ اسرائیل اور امریکہ یہ قابل رحم نہیں ہے، ابھی تھے کبھی قابل رحم، اب یہ قابل رحم نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے 70 صحابہ کی ایک جماعت بھیجی تبلیغ کے لیے،
کتنے صحابہ کی؟ 70 صحابہ کی جماعت بھیجی تبلیغ کے لیے. ایک صحابی بچ کے واپس آ گئے, باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا. ہمارے نبی نے 1 مہینہ مسلسل ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کی, 1 مہینے تک مسلسل ان کے لیے بد دعائیں کی, جنہوں نے ہمارے نبی کے 69 صحابہ شہید کیے. اور یہ 69 وہ تھے جو سارا دن قرآن پڑھتے تھے, حضور کے گھر کا کام کاج کرتے تھے, حضور کے گھر کی ضرورتیں پوری کرتے تھے, حضور کی خدمت کرتے تھے. یہ 69 شہید ہوئے جنہوں نے شہید کیے. ان کو ہمارے نبی نے باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین تھے 1 مہینے تک مسلسل ان کو بد دعائیں دی. 1 مہینے تک بد دعائیں دی ان کو. اب ہم اسرائیل کے لیے دعائیں نہیں کریں گے. اب ہم ان کے لیے بد دعائیں کریں گے اور جی کھول کے کریں گے. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے, ان سے دشمنی کا اظہار کریں گے, ان سے نفرت کا اظہار کریں گے, ان سے برات کا اعلان کریں گے. ہم غزہ کے ساتھ ہیں. سب بتاؤ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ یہ کوئی میں جہادی کوئی سیاسی بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ اسلام ہے. اسلام صرف نماز نہیں ہے, اسلام صرف روزہ نہیں ہے, اسلام صرف جہاد نہیں ہے, اسلام صرف زکوٰۃ نہیں ہے, اسلام صرف حج نہیں, اسلام صرف ذکر نہیں, اسلام صرف پڑھنا پڑھانا نہیں, اسلام صرف دعوت و تبلیغ نہیں. کفر سے اظہار نفرت کرنا, کفر سے دشمنی کرنا اور کفر سے بغض رکھنا, کفار سے بغض رکھنا, یہ بھی اسلام ہے. اور یہ اسلام آدھا اسلام ہے, پورا آدھا اسلام ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آدھا اسلام ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کریں گے؟ بالکل نہیں خریدنا کوئی ایسی چیزیں کہ جو ان کی مصنوعات ہیں. آپ کو وہی چیز پاکستانی مصنوعات میں نہیں ملتی, صبر کر لو. روزے میں بھی تو کرتے ہو, یہاں بھی کر لو, اس پہ بھی اللہ راضی ہوگا. اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا کے, اپنی عورتوں کو گھروں میں بٹھا کے یہ ذہن بنائے ان کا, ورنہ آپ کے بچے کہیں گے مجھے لیز چاہیے, چپس ہے نا لیز, مجھے وہ چاہیے, مجھے تو KFC چاہیے, مجھے تو وہاں کے پیزے چاہیے, مجھے تو وہاں کا شورما چاہیے. ان کو سمجھائیں, ان میں غیرت ایمانی پیدا کریں, غیرت اسلامی ان میں پیدا کریں. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اب امت مسلمہ ایک ہونے والی ہے. کہو انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے کہ اب امت مسلمہ ایک ہونے والی ہے. اس امت مسلمہ کو ایک کرنے والا آنے والا ہے.
جو ان سب کو ایک دھاگے میں پرو دے گا، ان سب کو ایک مالا بنا دے گا، ان سب کو ایک جماعت بنا دے گا، وہ آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا خادم بنا دے۔ اس کے لیے پہلے سے اپنا ذہن بنائیں، پہلے سے تیاری کریں، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، اپنی عورتوں کا ذہن بنائیں۔ جب وہ آئیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے اپنے اپنے علاقے میں محلے میں محنت کرو، وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ جان مانگیں گے۔ جان کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ سب کچھ مانگیں گے، اور سب کچھ لگانا پڑے گا۔ اگر ان دکانوں کی محبت میں مبتلا رہے، اور اپنی نوکریوں کی محبت میں مبتلا رہے، اور اپنی دوستیوں یاریوں میں مبتلا رہے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتے رہے، تو یاد رکھیں آپ اس قافلے کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ آپ اس قافلے کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ تیار ہیں؟ اللہ پاک کے نام پہ سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہیں؟ سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ جب کفر اور اسلام برسر پیکار ہوگا تو پہلے سے ذہن بنا لیں کہ میں نے اگلی صفوں میں رہنا ہے۔ پہلے سے ذہن بنائیں، جب کفر اور اسلام نے برسر پیکار ہونا ہے، یہ دن ضرور آنا ہے، یہ دن ضرور۔ جب پھوڑے زیادہ ہو جائیں، جب پھوڑے بہت زیادہ بڑھ جائیں، اور جب بیماری قابو سے باہر ہو جائے تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے، پھر عمل جراحی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب کفر اور اسلام برسر پیکار ہونے کا وقت آئے تو ہم اگلی صفوں میں رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب میں کیسے اس کی ترجمانی کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ فرما رہے اس بچی نے کیا باتیں کی وہ مجھے بتائیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جذبات نہیں، وہ لہجہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس بچی کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتوں کی خاک بنا دے۔ جو اس میں اسلامی حمیت اور غیرت ہے، اور جس طرح وہ ایک 8-9 سال کی بچی ہو کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو پورے دعوے کے ساتھ للکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم تم سے فلسطین چھین کے رہیں گے اور شکرانے کے نفل مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے، وہ بچی کہہ رہی ہے۔ میں ترجمانی نہیں کر سکتا اس کی، کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کی ترجمانی، ہمارا بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ خون ہے اہل بیت اور صحابہ کا۔ اسی عمر کی ایک اور بچی کا بھی آج میں نے انٹرویو سنا، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ
آپ نیتن یاہو کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ 8 سال 9 سال کی بچی تو کہہ رہی ہاں یہ میرا پیغام ہے، سنا دو اس کو، کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر گرا کے وہ ہمیں کمزور کر دے گا، وہ ہمارے ماں باپ کو شہید کر کے، ہمارے بھائی بہنوں کو شہید کر کے ہمیں کمزور کر دے گا، ہم خود بھی قربان ہو جائیں گے، ہماری نسل قربان ہو جائے گی، ہماری اگلی نسل بھی قربان ہو جائے گی، اس کے بعد جو اس کے بعد نسل آئے گی وہ بھی قربان ہو جائے گی، ہم جھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ 8-9 سال کی بچی کہہ رہی ہے۔ مسلمان بڑی بڑی طاقتور قوم ہے، بس اللہ کرے جاگ جائے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے مسلمان سویا ہوا شیر ہے بس جگانے کی دیر ہے۔ مسلمان کون ہے؟ سویا ہوا شیر ہے بس جگانے کی دیر ہے۔ ذرا اسے جاگنے تو دو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی غیرت دے دے، اسلامی غیرت دے دے، اور امت مسلمہ کی ہمدردی دے دے، اور کفر کے علم برداروں کی نفرت دے دے۔ یہ مانگے اللہ سے۔